بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں masterg.com۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ڈریکولا کی تاریخ اور سچائی۔ ڈریکولا کے کردار کو آئرلینڈ کے ایک ادیب برام سٹوکر نے تخلیق کیا۔ آج کے دور میں یہ کردار سپرمین اور اسپائڈر مین کی طرح بہت شہرت رکھتا ہے، مگر ڈریکولا کا کردار محض تصوراتی نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک حقیقت چھپی ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین، دراصل حقیقی ڈریکولا کہانیوں میں دکھائے گئے ڈریکولا سے بہت مختلف اور بے رحم انسان تھا۔ مورخین کے مطابق یہ تقریباً 1,00,000 انسانوں کی موت کا سبب بنا۔ اس کردار کا اصل نام ولیڈ سوم اور انگریزی میں ولیڈ 3 تھا۔ ولیڈ 1431 میں ولیچیا موجودہ رومانیہ میں پیدا ہوا۔ یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ ولیڈ کو ڈریکولا کیوں کہا جاتا ہے؟ ناظرین، ولیڈ 3 کے باپ کا نام ولیڈ دوم تھا اور لقب ڈریکول تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈریگن، جسے وہ بڑے فخر سے اپنے نام کے ساتھ استعمال کرتا تھا۔ اسی طرح ولیڈ سوم نے اپنے نام کے ساتھ لفظ ڈریکولا یعنی ڈریگن کا بیٹا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کا باپ ولیچیا یعنی رومانیہ کے ایک علاقے کا حاکم تھا، جسے سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد ثانی نے بغاوت کے الزام میں دارالحکومت ادرنا یعنی ایڈرین طلب کیا۔ بات چیت کے بعد ولیڈ دوم کو دوبارہ ولیچیا کے حکمران کے عہدے پر فائز تو کر دیا گیا، مگر اس کے 2 بیٹوں ولیڈ سوم اور رادو کو ترکی میں ہی روک لیا گیا۔ ان کا مقصد ولیچیا کے نئے حکمرانوں کو تعلیم و تربیت اور جنگی مہارت دینا تھا، کیونکہ ولیچیا اب سلطنت عثمانیہ کی ایک چھوٹی ریاست تھی۔ انہیں طرز حکمرانی سے لے کر میدان جنگ تک کے امور میں مہارت دی گئی۔ ناظرین، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ مورخین کے مطابق سلطان محمد فاتح اور ولیڈ ڈریکولا نے ایک ساتھ اپنی تربیت مکمل کی۔ چھوٹے بھائی رادو پر اپنے مسلمان اساتذہ اور دوستوں کا ایسا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا، جبکہ ولیڈ سوم اپنے عیسائیت مذہب پر ہی قائم رہا۔ ان کے باپ ولیڈ دوم پر قریبی ریاست ٹرانسلوینیا کے حکمران ہنیاڈی نے زور ڈالنا شروع کیا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف کی جانے والی جنگی کارروائی میں ان کا ساتھ دے، لیکن ولیڈ دوم کے دونوں بیٹے اس وقت عثمانیوں کے پاس ہی موجود تھے۔ وہ کیسے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر سکتا تھا؟ اس لیے ہنیاڈی نے ولیڈ دوم کے کزن کو اپنے ساتھ ملا کر ولیچیا پر حملہ کر دیا اور ڈریکولا کے باپ ولیڈ دوم کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے ولیڈ ڈریکولا کو عثمانی فوجوں کے ہمراہ ٹرانسلوینیا روانہ کیا، جہاں اس نے اپنے چچا اور اپنے باپ کے قاتل ہنیاڈی کو شکست دی اور خود ولیچیا اور ٹرانسلوینیا کا حکمران بن گیا۔ حکمران بننے کے بعد ولیڈ سوم نے ان لوگوں کی سرکوبی کی جو اس کے دشمنوں کی مدد کرتے رہتے تھے۔ یہاں اس نے ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم کی جنہیں یاد کر کے آج کا انسان بھی کانپ اٹھتا ہے۔ یہاں وہ ولیڈ دا امپیلر کے نام سے مشہور ہوا۔ امپیل کا مطلب ہے کسی جاندار کو سیخ میں پرو دینا۔ یہ لوگوں کو مار کر نیزے میں پرو دیا کرتا تھا اور ان کے قتل کا یہ انداز بہت انوکھا تھا۔ اسے لوگوں کو تکلیفیں دینے میں بہت مزہ آتا تھا۔ ایک کہاوت کے مطابق ولیڈ سوم اتنا سخت دل اور ظالم انسان تھا کہ اپنے دوستوں کے خون میں روٹی ڈبو کر کھانے سے بھی نہ کتراتا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں اپنی جنگی صلاحیت میں اضافہ کیا اور ملک میں بہت سے جنگی قلعے بنوائے، کیونکہ وہ ہنگری کی حکومت کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے ساتھ زور آزمائی کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے کیتھولک چرچ میں خط لکھا کہ وہ عثمانی سلطنت کے خلاف ایک صلیبی جنگ کا آغاز کریں، اور ہنگری کے بادشاہ میتھیس کورونس کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف منصوبے بنانے لگا۔ اس نے لگاتار 3 سال عثمانی سلطنت کو ٹیکس ادا نہ کیا اور عثمانی حدود میں گھس کر ہزاروں لوگوں، عورتوں اور بچوں کا وحشیانہ قتل کیا۔ ناظرین، وہ ان کی لاشوں کو نیزے میں پرو کر زمین میں گاڑ دیا کرتا۔ اس وقت عثمانی سلطنت کا حکمران سلطان محمد فاتح تھا، جس نے
قسطنطنیہ بھی فتح کیا تھا اور بازنطینی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ کیا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے ولیٹسوم کی حرکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ایک وفد ولیچیا روانہ کیا اور اسے قسطنطنیہ حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ولیٹسوم یعنی ڈریکولا نے اس وفد کے تمام لوگوں کو سخت اذیتیں دے کر مروا دیا اور ان کی لاشوں کو بھی نیزے میں گاڑ دیا گیا۔ جب سلطان محمد فاتح کو یہ سب معلوم ہوا تو اس نے 1.5 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار کیا۔ یہ سلطان محمد فاتح کی فتح قسطنطنیہ کے بعد دوسری فوجی مہم تھی۔ اب اس فوج کا مقابلہ کرنا نہ تو ولیٹسوم کے بس کی بات تھی اور نہ ہی ہنگری کے بادشاہ کی، تو ولیڈ ڈریکولا نے گھٹیا طریقے اپنانا شروع کیے۔ اپنی عادت سے مجبور اس نے رات کی تاریکی میں سلطان محمد فاتح کے خیمے پر حملہ کر دیا، مگر بعد میں اسے پتہ چلا کہ وہ خیمہ سلطان کا نہیں بلکہ اس کے ایک مشیر خاص محمود پاشا کا تھا۔ ولیٹسوم رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلا، مگر عثمانی فوجوں کے کچھ دستے اس کے تعاقب میں پیچھے گئے۔ ولیڈ ڈریکولا نے ایک جال تیار کر رکھا تھا اور یہ تعاقب کرنے والے دستے اس کے جال میں پھنس گئے۔ جب سلطان محمد فاتح اپنی باقی فوج کے ساتھ اس جنگل میں داخل ہوا تو اس نے ایک بھیانک منظر دیکھا جسے دیکھ کر عثمانی فوج بھی کانپ اٹھی۔ ڈریکولا نے ان کے فوجی ساتھیوں کی نیزوں میں پروئی لاشوں سے جنگل کو بھر دیا تھا۔ ہر درخت پر ایک فوجی کی لاش لٹک رہی تھی۔ اب سلطان محمد فاتح ولیٹسوم کی چال بخوبی سمجھ چکا تھا۔ سلطان نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی بنائی اور ڈریکولا کے چھوٹے بھائی رادو کو آگے کر کے ولیچیا اور ٹرانسلوینیا کے بااثر لوگوں کو اپنی طرف کرنا شروع کیا۔ اس میں سلطان کو بہت زیادہ کامیابی ملی۔ اس حکمت عملی سے ولیڈ ڈریکولا کا اپنے ہی علاقے میں چھپنا نہایت مشکل ہو گیا۔ مجبوراً اسے اپنے ساتھیوں سمیت ہنگری میں پناہ لینی پڑی اور رادو کو ٹرانسلوینیا کا حکمران بنا دیا گیا۔ ہنگری کے بادشاہ نے ولیڈ ڈریکولا کے ساتھ وہی سلوک کیا جو تاریخ میں غداروں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ اس نے ولیٹسوم کو قید کر دیا کیونکہ وہ ولیڈ ڈریکولا کی براہ راست مدد کر کے سلطنت عثمانیہ سے جنگ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس گرفتاری کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس نے چند جھوٹے خطوط بھی چرچ کو دکھائے جس میں ولیٹسوم یعنی ڈریکولا عثمانی سلطنت کے ساتھ مل کر ہنگری کی حکومت کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ جہاں ولیڈ ڈریکولا تقریباً 13 سال قید میں رہا، اسے مالڈیویا کے بادشاہ اور چرچ کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا کیونکہ وہ کیتھولک مذہب اپنا چکا تھا۔ ڈریکولا نے مقامی بادشاہوں کی مدد سے اپنا تخت واپس حاصل کر لیا، مگر چند ہی مہینے بعد سلطان محمد فاتح نے اس کے خلاف ایک فوجی مہم بھیجی اور اس دفعہ ولیڈ ڈریکولا کو قتل کر کے اس کا سر قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح کے پاس بھیجا گیا۔ ڈریکولا کے کارنامے اتنے سیاہ تھے کہ اس کی سفاکی کے قصے اس کی زندگی میں ہی مشہور ہو گئے تھے۔ 100 سال پہلے تک یہ کہانیاں صرف مقامی لوگوں میں جانی جاتی تھیں، مگر برام سٹوکر نے تاریخ انسانی کے اس کردار کو اپنے ناول کے ذریعے ساری دنیا میں متعارف کروایا، جس میں اس ولیڈ ڈریکولا کو شیطانی طاقتوں کا حامل شخص دکھایا گیا ہے، جو کہ صرف تخیلاتی بات ہے۔ دوستو، یہ تھی ڈریکولا کی حقیقت اور سچائی۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل masterg.com کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور اگر آپ بھی کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔